بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ایک بار بھی حاضر ہوئے بخاری شریف کی حدیث. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور کی مماثلت معاذ اللہ حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اب صحابہ کرام نے روزے رکھنا شروع کیے. سومت آپ جس کے اندر کنٹینیو روزہ نہیں بغیر کھائے پیے روزے رکھتے, افطار بھی جس میں نہیں, بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے. اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے روزے اس طرح رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے. تو صحابہ کے رنگ پیلے ہو گئے, تو پھر اس کے بعد کوئی گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے کمزوری کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں رہے, ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا, ہم نے آپ کی اتباع میں کی, ہم نے آپ کی پیروی کی, ہم نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی, کیا میری مثل کوئی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا میری مثل کوئی ہے؟ میری مثل کوئی ہے؟ کہ یہ بخاری کے حدیث ہے, حضور فرما رہے ہیں میری مثل کوئی ہے؟ نہیں ہے حضور کی مثل. اور فرمایا کیا؟ فرمایا کہ مجھے تو میرا اللہ کھلا اور پلا دیتا ہے. میرا اللہ کھلا پلا دیتا ہے. بھئی یہ تخصیص کس طرح؟ بھئی اللہ کھلاتا ہمیں بھی ہے, ہمیں بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. آپ کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا ہے. پلاتا کون ہے؟ اللہ ہی پلاتا ہے. تو اب حضور نے یہ فرمانا کہ اللہ کھلاتا اور پلاتا, اس میں تخصیص کیا ہے کہ کھلاتا ہو تو سب کو اللہ. تو یہاں پر مصطفیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, مطلب اس کا کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں تمہیں دنیا کے کھانے کھاتے ہو. فرمایا جب میں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں حضور علیہ السلام رات کو عبادت خلوت میں جب تشریف فرماتے ہیں تو اس وقت جب خدا کے جلوے دیکھتے ہیں, جب خدا کے اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں تو پھر بھوک کائے کی رہے گی. دو جواب, ایک تو یہ کہ خدا کے جلوے, جب یوسف علیہ السلام کی قوم پر خاص سالی پڑی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ اب انہیں کھانا نہیں کھلانا, آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیں, آپ کا جو دیدار کر لے گا اسے 3 مہینے بھوک نہیں لگی. جو حسن یوسف دیکھ لے اسے 3 مہینے بھوک نہیں لگتی ہے. تو جب مصطفیٰ علیہ السلام خدا کی عبادت خدا کے جلوے میں ہے, خدا کے جلووں میں موجود ہے, تو اب جب خدا کے جلوے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں, تو پھر اس صورت میں کیا بھوک لگنی؟ تو جو یوسف علیہ السلام کو جو دیکھ لے 3 میں اسے بھوک نہیں لگتی, جو یوسف کے خالق کو جلوے دیکھے اسے کہاں بھوک لگنی ہے؟ ایک. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کو جنت کے کھانے کھلاتے ہیں, اور وہ کھانے اس طرح کے کہ کسی نے نہیں دیکھے. اگر کوئی دیکھتا تو پھر حضور کو کہنے کی کیا حاجت تھی, وہ صحابہ بھی کھا لیتے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بھی حضور علیہ السلام کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا, اور نہ صدیقہ نے دیکھا نہ صدیق نے دیکھا. نہ صدیقہ نے کھانا کھاتے دیکھا, نہ صدیقہ نے اور نہ صدیق نے. تو جو مصطفیٰ کا لنگر, حضور علیہ السلام کا لنگر نہ دیکھ سکے تو وہ حضور کے مقام کو کیسے تولے گا؟ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے کھلا دیتا ہے. آپ کہنا کہ مجھے کھلاتا, مجھے حضور کا یہ فرمانا کہ مجھے میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے, یہ تخصیص یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں جب اللہ کی عبادت میں حلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے انوار و تجلیات میں پاگل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کروائے تو اس کو بھوک کہاں لگنی ہے؟ یوسف علیہ السلام کا جو دیدار کرے اسے 3 ماہ بھوک نہیں لگتی, جو مصطفیٰ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اسے کہاں بھوک لگنی ہے؟ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے کھانے کھلاتا ہے, اور ایسے کھانے کے جو نہ صدیقہ دیکھ سکی اور نہ صدیق دیکھ سکے. یہ حضور علیہ السلام کی کون مثل ہو سکتا ہے؟ نہ. اور دوسرا عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام جب باہر سے تشریف فرماوے تو میں نے آقا علیہ السلام کو ڈنڈولا اور دیکھا, اور کپڑے بالکل بھیگے نہیں تھے, مطلب کہ کپڑے گیلے نہیں تھے. تو فرمایا آقا آپ باہر سے تشریف لائے ہیں لیکن آپ کے کپڑے کے اندر تری کیوں نہیں؟ تو فرمایا باہر تو اتنی بارش ہوئی ہے لیکن آپ کے کپڑے کیوں نہیں کہ اندر کوئی تری محسوس ہو رہی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ صدیقہ کیا تم نے لیا تھا ابھی؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا آقا آپ کے آنے سے قبل پہلے میں نے آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر میں نے اپنے جسم پر اوڑھی ہے. تو فرمایا وہ چادر اوڑھی ہے تو وہ بارش نظر آ رہی ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ وہ بارش نہیں ہے جیسے تم بارش سمجھ رہے ہو, یہ بارش ہے مراد وہ جو نے میری چادر لی ہے, اس چادر کی وجہ سے جو انوار و تجلیات نازل ہو رہی ہے وہ پردے تمہارے سامنے کھل گئے ہیں اور تم نے اس کے مناظر دیکھے ہیں. حقیقت میں وہ چادر کی برکت ہے, حقیقی بارش نہیں ہو رہی, وہ جو بارش ہو رہی ہے وہ چادر مصطفیٰ کی وجہ سے ہو.
وہ اللہ کی خاص انوار و تجلیات کی وہ جو ہو رہی ہے وہ تم نے کیفیت محسوس کی ہے, اور وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ حجاب کیسے کھلا؟ وہ حضور کی چادر پاک سے کھلا. تو حضور کی وجہ سے, اور حضور نے فرمایا کہ کوئی شیطان ہر ایک کی صورت میں آ سکتا ہے, بھائی کی شکل میں ہر ایک, لیکن فرمایا حضور نے فرمایا میری شکل میں شیطان بھی نہیں آ سکتا. بھائی حضور کی مماثل میں تو شیطان بھی شکل نہیں آ سکتا, حضور کی مثل تو شیطان بھی نہیں آ سکتا. اور پھر تم کہو کہ حضور میری مثل ہے, بدبختوں حضور کے مقام کو سمجھے, وہ وجہ کائنات ہے, وہ جانے کائنات ہے, وہ تخلیق کائنات ہے. یہ ساری کائنات کی بزم حضور کی وجہ سے بنی ہے. جن کے قدم زمین پر لگے اللہ تبارک مطالعہ ساری زمین کو صحیح داغا بنا دیتا ہے, اور وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والے بھی ہے. حضور کے قدم لگے وہ زمین پاک بھی ہوگی اور پاک کرنے والی بھی ہوگی, پاک بھی اور پاک کرنے والی بھی. پاک کرنے والی تیمم کرتی ہے, منہ کے قابل بھی کرتی ہے. تو وجہ کائنات ہے, وہ جانے کائنات ہے. حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے توفیق بنے.